پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو تسبیحات ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے۔ آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ۔ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل۔ تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا۔ تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر، کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے، جہاد مقصود نہیں۔ کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے کافر کا خون بہے، چاہے مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد، زنا پھیلا دے گا دنیا میں، برائی پھیلا دے گا۔ اس کی مثال ایسے، آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر، اب کسی کا گردہ نکال دینا، اس کی کمر کا آپریشن کر کے، یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے، لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا۔ تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا، ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا۔ فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا، دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں۔ تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے۔ تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں۔ تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے۔ ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے، آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف۔ کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہو، یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا۔ اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت، آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہے۔ ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے۔ تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا، لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے۔
تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں، مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا، صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے، پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے، پھر تھوڑا آرام کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے، اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. تو میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو، اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے، ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا، 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی، اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے، تو اس وقت تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے، پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، شو مارنے کے لیے نہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا، اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں، انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، میں آپ سے علاج کروں گا، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں، ارے ہم تو خادم، ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ، ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر، ارے کڈنی کیا ہوتا ہے مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے، میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں، لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا، باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں، آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو، پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات. کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں، آپ کے مقابلے میں عالم ہیں، ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا، لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. انصاف سے میں نے کہا تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا. تو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. میں نے 8 سال دارالافتاء والارشاد میں درس نظامی کیا ہے. اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے. حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اصل موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں، جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو. تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں
سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے، کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں، وہ اردو میں نہیں ہے۔ آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں، ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی، عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں۔ کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی، اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز۔ آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی، وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کا علم انگلش میں، اردو میں تھوڑی، انگلش میں ہے نا، اس کمبخت کو انگلش ہی نہیں آتی، وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے، اسپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی، بولو گے نہیں۔ بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے، لیکن عرب کی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب A to Z پڑھ لے گا، بول نہیں پائے گا وہ۔ بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا۔ تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا، بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ عربی گرامر کے جو دو حصے ہیں نا، صرف اور نحو، ایک صرف ہے جس میں کلمات کو، اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا، وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی، اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں۔ اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سسٹم بہت اچھا ہے۔ تو عربی گرامر سب سے پہلے، اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں، پڑھاتے بھی اسی میں۔ اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ، مسائل، فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں، 1200 سال پہلے جو لکھی گئی ہیں کتابیں، جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں، اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے، وہ فقہ کی کتابیں، اس کے ساتھ حدیث کی کتاب، اس کے ساتھ عربی ادب، تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو، پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب، یہ 3 ٹاپک، پھر بلاغت، یہ 4 ٹاپک آخر تک چلتے ہیں۔ آخر کے 2 سال صرف اور صرف حدیث، بعض مدارس میں 1 سال ہوتا ہے، ہمارے مدرسے میں 2 سال، اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو۔ اس کے بعد پھر ہے تخصص، 20 سال کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا، 20 سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا، وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے، اس میں وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل، کاروباری مسائل، بینکنگ کے مسائل، کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے ہوں، وہ مسائل 20 سال تک اس کی پریکٹس۔ اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں، اس میں افلاطونی اور بغراتیاں نہیں جھاڑتے، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں، فلاں اسکالر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو، وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں۔ عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں، تعالوا اتل ما ربکم علیکم، آؤ ہم اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے، یہ تو علماء کے لیے ہیں، سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیم کا مال مت کھاؤ، وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو، اور کیا ہے، معاہدوں کی پابندی کرو، جھوٹ مت بولو۔ یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے۔ تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا، وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے، وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی ہے۔ میں جب جامعہ رشید میں تھا تو میرے ذمہ طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا۔ میں نے بار بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا، دیکھو واعظ یا عالم، اس کے سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا، بڑی زبردست نالج، وہ نالج عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے سارے، فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے۔ دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں، بہت معلومات ہیں، اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے۔ وہ عقل مند ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا، عقل مند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا، بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو،
یہی کہے گا نا بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو, بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو. جو عوام کے فائدے کی 2-4 چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا, ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا, کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے. ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا, نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے, ڈاکٹر اتنا دور 4 کی طرح بتا دیتا, کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے, سٹے مارنے کی وجہ سے. کمبختو اس کا خیال کیا کرو, یہی ریسرچ ہے. اب عقل مند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے, ہاتھ چومیں گے, ہمارے فائدے کی چیز بتا دی. بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونیہ بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آ کے, بنو امیہ نے یہ کیا, پھر بنو عباس نے یہ کیا, پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں, اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنیں آج کل گاڑیوں کی, اور وہ ہوگا, اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا خاندانی ریسرچر, یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا. اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں, لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا پھر جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی, الجھ جائے گی. تو جس نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا, قرآن کو سمجھتا ہے. کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیا, انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو اب وہ اعمال کیا ہیں, وہ اعمال وہ ہیں جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں, یہ اہل جنت ہیں. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا, جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے, ہمارا اصل ہدف ہے جنت.